میں اور میری بیوی خاندان کی ایک فوتگی سے ہو کر گھر واپس آئے تو بیٹی کی حالت دیکھ کر ہم دونوں کی جان نکل گئی، کیونکہ کسی بھیڑیے نے میری معصوم 9 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے چھت سے نیچے گرا دیا تھا۔ لیکن خدا کی قدرت یہ کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بچ گئی تھی، لیکن بدمعانی کا داغ ساری زندگی کے لیے اس کے ماتھے پر لگ گیا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ یہ سب منشی کے بیٹے نے کیا ہے۔ میرا تو غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ ان باپ بیٹے کو پولیس کے حوالے نہ کیا کیونکہ اس میں میری اور میری بیٹی کی بدنامی تھی، بلکہ ان دونوں کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے رہے اور کہا کہ وہ دونوں بے قصور ہیں، یہ کسی کی سازش ہے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر 10 سال بعد میرے حالات اتنے خراب ہوئے کہ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، سب میری بیٹی کو بد کردار کہتے اور اس سے شادی بھی نہ کرتا، اور میں بھیک مانگ کر بیٹیوں کا کھانا کھلاتا۔ ایک روز پڑوسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک جج کا باپ حج کر کے واپس آیا ہے، بہت دولت مند اور سخی آدمی ہے، تم اس سے جا کر مدد مانگو۔ میں اس نیک اور سخی انسان کے بنگلے پر چلا گیا، وہاں بھکاریوں کی لائن لگی ہوئی تھی، میں بھی لائن میں لگ گیا۔ میں نے چہرے کو چادر سے چھپایا ہوا تھا، لیکن جب میرا نمبر آیا تو میری نظر اس جج پر پڑی، وہ بہت ہی دولت مند اور سخی انسان تھا۔ اچانک میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ اسی جج نے تو میری بیٹی کے ساتھ میں ایک بہت بڑے زمیندار کا بیٹا تھا، ہماری زمیندار جائیداد اور فیکٹریاں تھیں جس سے ہم ہر سال ڈھیروں منافع ہوتا تھا۔ میرے والد نے مجھے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور میں پڑھ لکھ کر پاکستان لوٹا تو والد نے میری شادی اپنی ہی دوست کی بیٹی سے کر دی، جس کا نام شبنم بیگم تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی تھی۔ میں والد کے ساتھ کاروباری معاملات سنبھالتا تھا اور شبنم میری ماں کے ساتھ گھر کے سارے کام دیکھتی تھی۔ ہمارے ایک منشی تھے، اکرم چاچا، جو میرے والد کے زمانے سے ہی تھے۔ اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ میں کچھ دن کے لیے گھر رکا تاکہ والد صاحب کے آخری رسومات اور رشتہ داروں کی تعزیت وصول کر سکوں۔ ابھی میرے والد صاحب کو فوت ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اچانک میری فیکٹری میں شدید قسم کا غبن ہونا شروع ہو گیا۔ دراصل میرے والد صاحب نے ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر فائز کر کے رکھا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر باہر والا ہمیں کھائے، اس سے بہتر کہ گھر کے ہی لوگ کیوں نہ کھا لیں، کیونکہ ہم جتنی حیثیت کسی بھی رشتہ دار کی نہیں تھی، سب ہی ہم سے نیچے تھے، لیکن ہمارے ساتھ کام کر کے وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں چونکہ زیادہ عرصہ باہر رہا تھا، اس لیے مجھے کسی کی بھی طبیعت اور فطرت کا علم نہیں تھا۔ میں نے انہیں اپنا سمجھا اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول نکلی۔ میرے ایک پھپھا جی اور ان کے بیٹے نے کمپنیوں کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے تھے اور میں گھر پر ہوتا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے وکیلوں کے ساتھ مل کر کیا چکر چلایا کہ کمپنی کے 40% شیئرز میں وہ حصے دار بن گئے۔ نہ جانے والد صاحب نے اپنی بیماری کے دنوں میں انہیں وہ کاغذات سائن کر دیے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا۔ میرے سر پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب اچانک بابا کے 40ویں کے دن مجھے عدالت سے نوٹس ملا کہ میں نے اپنی کمپنی کے حصے داروں کو کئی ماہ سے پروفٹ نہیں دیا اور اس کے لیے مجھے عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں پریشان اور حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے جیسے ہی پھپھا جی کو کال کی تو ان کے تو تیور ہی بدل گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب نے ان معقول رقم لے کر بزنس میں لگائی تھی اور اسی بنا پر وہ ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، لیکن ابا جی کے بے وقت وفات نے انہیں یہ بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی کمپنی کے حصے داروں میں شامل ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں دوڑ کے ان کے گھر بھی گیا، لیکن کوئی بھی حل نہ نکلا۔ میرے ساتھ نہایت ہی بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے۔ ان باتوں سے میرا دل ٹوٹ گیا اور جب میں نے چپ چاپ عدالت میں جا کر ان کا حصہ تسلیم کیا اور ساتھ ہی انہیں کہہ دیا کہ وہ اپنا حصہ لے کر کاروبار چھوڑ دیں تو وہ خوشی خوشی الگ ہو گئے۔ کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔ میں اس وقت اتنا زیادہ پریشان ہو چکا تھا کہ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن۔ خیر، میری 2 فیکٹری نیلام ہو گئیں اور اس نے اپنے رشتہ داروں کو ان کا حصہ دے کر خود سے الگ کر دیا۔ اب میں کاروباری معاملات میں ایک دم سے تنہا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے
مجھے نئے لوگوں کو ایک دم سے کاروبار میں شامل کرنا پڑا۔ چچا اکرام نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ نبھایا۔ ابا جی ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ میں 5 سال کے دوران 3 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ والدہ بھی شدید غم اور بیماری کا شکار ہو چکی تھی۔ میری بیوی دن رات ان کی خدمت کر کے انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن 2.5 سال کے عرصے میں ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے لیے ماں باپ سے جدائی ایک بہت بڑا صدمہ تھی، لیکن کاروباری مصروفیت نے مجھے الجھا کر رکھا۔ منشی کا ایک بیٹا گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا جس کا نام نوید تھا۔ وہ بہت ہی لائق اور قابل بچہ تھا۔ میں نے منشی چچا سے کہا کہ اسے ہاسٹل میں رہنے کے بجائے ہمارے ہی گھر میں رہنے کا کہیں۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کا بھی بڑا خیال رکھے گا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ نوید بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ شام کے وقت میری تینوں بیٹیوں کو بھی پڑھاتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ بھی تھی جس کا نام رخشندہ تھا۔ اسے نوید کا ہمارے گھر میں اس طرح سے رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس نے اپنی ایک گھناؤنی سازش رکھی۔ میری بیوی کی عادت تھی کہ وہ ہماری نوکرانی رخشندہ پر اور نوید پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ اچانک سے میرے سسرال میں کوئی فوتگی ہوئی اور میری بیوی اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر وہاں روانہ ہو گئی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کو نوکرانی کے حوالے کر کے وہ اس وقت کاروباری دورے پر 3 دن کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے فون آیا، اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ خبر نے ایک دم سے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اس وقت 9 سال تھی اور نوید 16 سال کا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں ہی بڑی دقت ہوئی کہ پچھلے 7 برس سے میں نے جس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہے وہ میرے ہی گھر میں اتنا گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا۔ میری بیوی بھی واپس آ گئی تھی۔ میں نے نوید اور اس کے باپ کو مار مار کر ان کی کھال اتار دی۔ نوید رو رو کر قسم کھاتا رہا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن نوکرانی کا کہنا تھا کہ نوید نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک طرف میری بیٹی موت اور زندگی کے کشمکش میں تھی، اس کے سر میں شدید چوٹ لگی تھی۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ وہ میری چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر مارکیٹ گئی تھی اور گھر میں نوید اور میری بیٹی نتاشا اکیلے تھے۔ جب وہ واپس لوٹی تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے نتاشا کی چیخیں سنی، اور جب تک اوپر والی منزل پر پہنچی تو نوید اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے اٹھا کر نیچے پھینک چکا تھا، اور پھر روتے ہوئے نوکرانی کے پاس پہنچا کہ بچی کھیلتے کھیلتے بال گیونے سے نیچے گر گئی۔ منشی چچا بھی رو رہے تھے کہ انہیں بھی یہ یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ مسلسل صدمے میں تھا۔ میں نوید سے پوچھتا بھی تو کیا پوچھتا۔ میری بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی اور اس نے بھی نوید کو بری طرح سے مارا۔ نوید مسلسل رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میں نے بچی کی چیخنے کی آوازیں سنی تو کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن میرا کمرہ باہر سے لاک تھا۔ مجھے نہیں معلوم ان کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ اب دوسری طرف نوکرانی تھی جس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نوید نے بچی کو اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ میں چونکہ بیٹی کا باپ تھا اس لیے میں نے نوکرانی کی بات کا یقین کیا اور نوید کو پولیس کے حوالے کرنے ہی لگا تھا کہ منشی چچا میرے قدموں میں اپنی پگڑی لے کر بیٹھ گئے۔ اب ایک طرف برسوں کی وفاداری تھی اور دوسری طرف میری بیٹی کا مجرم تھا۔ میری بیوی شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ نوکرانی بھی بار بار مجھے اکسائے جا رہی تھی کہ میں منشی چچا کی بات نہ سنوں، لیکن منشی چچا نے میرے قدموں میں ہاتھ رکھ دیے۔ میں ان کی گود میں کھیل کود کر جوان ہوا تھا، اس لیے میں نے نوید کو پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ ویسے بھی پولیس کے حوالے کر کے میری بیٹی کی بدنامی ہونی تھی، لیکن منشی چچا کو اور نوید فوراً اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے منشی چچا سے زمینوں کے ٹھیکے لے کر اپنی نوکرانی کے بھائی اور خاوند کو دے دیے، جو مجھے اب اپنی بے حد وفادار لگنے لگے تھے۔ بس میری بیوی مجھ سے بے حد ناراض ہو گئی، لیکن میں نے اسے بھی سمجھایا کہ اگر نوید کو پولیس کے حوالے کر دوں گا تو یہ بات بھی پھیل جائے گی کہ ہماری بیٹی بچپن میں ہی زیادتی کا شکار ہو چکی ہے۔ کل کو جب وہ جوان ہوگی تو اس کی زندگی معاشرے کے لیے گالی بن کر رہ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس حادثے سے گزرنے کے بعد مستقبل میں بار بار اس چیز کی تکلیف اٹھانی رہے۔ میری ساس نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا اور انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو سمجھایا اور بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن اب کاروباری اور زمینوں کے معاملات میری حیثیت اس طرح سے ہو گئی تھی کہ مجھے دونوں ہی طرف
نئے لوگوں کے بیچ میں کام کرتے ہوئے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کب میری جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی۔ اور ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ کل تک ایک مشہور کاروباری گروپ کے مالک کا آج دیوالیہ ہو گیا تھا۔ میری نوکرانی رخشندہ تو اب پہلے جیسی رہی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کا بھائی ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی کہانی سناتے کہ میں دنگ رہ جاتا۔ کبھی کہتے باغات کو کیڑا لگ گیا ہے اور بارش کی وجہ سے فصل برباد ہو گئی، اور کبھی فصل ہی اتنی اترتی جس سے صرف اخراجات پورے ہوتے۔ حالانکہ جب تک منشی چاچا زمینوں کا انتظام دیکھ رہے تھے، ہر سال باقاعدگی سے لاکھوں کا منافع میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ جب میری فیکٹری نیلام ہوئی اس وقت میں لاکھوں کا مقروض تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ راتوں رات یہ سب کیا ہو گیا۔ اتنی ساری پریشانیوں کی وجہ سے میری بیوی کو کینسر ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک مصیبتوں نے تو میرا گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا۔ میرا گھر بک گیا، میری زمینیں بک گئیں، میری بچیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ میں نے سب بیچ کر اپنی شریک حیات کی زندگی بچانے میں لگا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی عطا کر کے پھر ایک روز یوں ہی گھر جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی میری بائک کو ہٹ کرتا ہوا سیدھا نکل گیا۔ میری ٹانگ گھٹنے کے پاس سے ٹوٹی۔ میں 4 ماہ سرکاری ہاسپٹل میں داخل رہا۔ شوگر کی وجہ سے میرا زخم ٹھیک نہیں ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہڈی تو جڑ گئی، لیکن اب میری حالت یہ تھی کہ بیوی کا زیور بھی بیچ کر میرے علاج پر لگ گیا، اور میں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گیا جو میرے سالوں نے اپنی بہن کو لے کر دیا۔ تنگ ہو کر میں نے ہاسپٹل چھوڑا۔ میری بیوی ہی میرے زخم کو دیکھ بھال کرتی۔ کچھ دیر تو زخم ٹھیک ہو گیا، لیکن پاؤں کا زخم مسلسل بھرا ہی تھا۔ میری بڑی بیٹی ایم اے کے آخری سال میں اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، اور چھوٹی دونوں بیٹیاں بی ایس سی کو خیر آباد کہہ کر گھر بیٹھ گئیں۔ میری نوکرانی زمینوں کے بکتے ہی ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری حالت اب بھکاریوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب میں بھیک لے کر آتا تو میری بیٹیاں روٹی کھاتی تھیں۔ اس برے وقت میں کسی نے میرا ہاتھ نہ تھاما، اور پھر کہیں نہ کہیں سے یہ خبر میرے رشتہ داروں تک بھی پہنچ گئی کہ نتاشا بچپن میں کسی کے ہوس کا شکار ہوئی۔ اس لیے خوبصورت اور سریقہ شوار ہونے کے باوجود بھی میری بچی کو کہیں سے بھی رشتہ نہیں آیا۔ کچھ میرے حالات کا بھی عمل دخل تھا۔ نتاشا کہتی تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ چھوٹی دونوں بیٹیوں کو ان کے دونوں ماموں نے مانگ لیا، لیکن میری بیٹیاں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں میرے ایک پڑوسی نے ذکر کیا تھا کہ شہر کا ایک مشہور جج جس کا باپ ابھی حج کر کے آیا ہے، تو جس نے کئی سال پہلے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کا رہن سہن اور شکل و صورت سبھی کچھ بدل چکے تھے۔ میں بھیک مانگنے اس کے بنگلے پر چلا گیا تھا۔ وہاں بہت بڑی بھیک مانگنے والوں کی تعداد تھی۔ میں بھی لائن میں لگ گیا، لیکن جب میں نے اس سخاوت کرنے والے آدمی کو دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ میرے منشی کا بیٹا نوید ہی تھا، لیکن آج میں اتنا مجبور تھا کہ میں اپنی غربت اور بے بسی کی وجہ سے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا لیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں واپس پلٹ جاؤں، لیکن اس نے میری چال میں لڑکھڑاہٹ بھی دیکھ لی اور میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی بھی، اور اس کی نظر اب میرے پیر کے زخم پر تھی۔ اس نے فوراً اپنے پاس کھڑے ہوئے پی اے سے کہا کہ ان بابا جی کو سہارا دے کر آگے لے آؤ۔ اس کا پی اے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اوپر لے کر پہنچا تو میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کچھ پیسے اور راشن کا تھیلا لے لیا۔ نوید جج بڑی محبت سے میری طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا کہ بابا جی کوئی اور پریشانی ہے تو بتائیں، اور یہ پاؤں پر زخم کیسا ہے؟ کیا علاج کی سہولت میسر نہیں ہے؟ میں چپ چاپ کھڑا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں بولتا تو بھی وہ مجھے پہچان جاتے۔ اس کا پی اے بھی مجھے بار بار پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی خاموش ہی کھڑا تھا کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ سفید داڑھی اور الجھے ہوئے بالوں میں کہیں سے بھی کسی زمیندار کا بیٹا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس وقت اتنا شرمندہ تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آج وقت نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا تھا؟ میں اپنے دشمن کے گھر سے مدد مانگنے کی فریاد کرنے آیا ہوا تھا۔ اچانک سے نوید کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، صاحب جی آپ؟ میں نے آنسو بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔
تو اس نے بڑی مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا اور اپنے پی اے سے کہنے لگا کہ قطار میں لگے ہوئے باقی مسکینوں کو جلد از جلد راشن دے دو، اور خود وہ میرے ہاتھ پکڑ کر فوراً مجھے اپنے ساتھ لے کر پیچھے بنے ہوئے گھر میں آ گیا۔ مجھے کرسی پر بٹھاتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو اپنے رومال سے صاف کر کے کہنے لگا کہ صاحب جی ایسے مت روئیے، میرا دل دکھ رہا ہے۔ آج میں سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا اور نوید جج ہو کر بھی مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے کبھی بھول کر بھی آپ کی خبر گیری نہیں کی۔ آپ تو مجھے مجرم سمجھتے تھے، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے وہ ظلم نہیں کیا۔ میرے ابا جی نے بھی مجھے اب تک معاف نہیں کیا۔ میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں جو بولیں گے میں وہی کروں گا۔ آپ کے اصل مجرم کو بھی پکڑوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ میرے بچے تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ مجھے اس حقیقت کا اس وقت پتہ چلا گیا تھا جب میرا سب کچھ لوٹ چکا تھا۔ نوکرانی رخشندہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کی تھی، لیکن جب مجھے حقیقت کا علم ہوا تب تک وہ مجھے لوٹ کر میری پہنچ سے بہت دور جا چکے تھے، اور اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی کے مجرم کو کوئی سزا دیتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ سب مجھے کس بات کی سزا ملی ہے کہ میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ میری بیوی لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے لاتی ہے اور میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ بیٹا، مجھے سرکاری ہاسپٹل میں بھی علاج کے لیے دھکے کھانے پڑتے تھے۔ برسوں سے جمع غبار میری آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ نوید کہنے لگا کہ صاحب جی ایسے مت روئیے، میرا دل بہت دکھ رہا ہے، میں آپ کے مجرموں کو سزا ضرور دلواؤں گا۔ صاحب جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں پچھلے 3 سال سے جج بن گیا ہوں، میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو ڈھونڈتا۔ اس نوکرانی کے ارادے شروع سے ہی غلط تھے۔ باہر راشن کی تقسیم ختم ہو چکی تھی۔ پی اے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ اس کے صاحب ایک بھکاریوں جیسے حلیے کے بوڑھے انسان کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ وہ منہ کھولے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ نوید نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کی طرف منہ کر کے کہا کہ صدیقی صاحب ایسا کریں کہ آج کا باقی پروگرام کینسل کریں، مجھے آج بڑی ہی ذاتی قسم کی مصروفیت ہے۔ میری گاڑی تیار کروائیے اور پروٹوکول کی گاڑی میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کا پی اے پریشان ہو کر کہنے لگا کہ سرکاری تو تیار ہے، لیکن شہر کے حالات ایسے نہیں ہیں، اکیلے آپ کو کیسے بھیج سکتے ہیں، اس لیے آپ ہماری بات کو سمجھیں، پروٹوکول کی گاڑی کو ہر صورت آپ کے ساتھ جائے گی۔ نوید جج کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بیٹا پی اے صحیح کہہ رہا ہے، تو وہ بھی رضامند ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے۔ نوید نے نئی گاڑی راستے میں روک کی اور گھر کی ضرورت کا سارا سامان رکھوا لیا، ڈھیر سارے پھل فروٹ خریدے اور پونے گھنٹے بعد وہ گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اہل محلہ بڑے حیران و پریشان ہو کر اس کی سرکاری گاڑی دیکھ رہے تھے۔ جب نوید نے گاڑی سے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا اور مجھے سہارا دے کر میرے گھر میں داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں اندر ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی اور نتاشا سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی۔ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی اور اپنے پرانے سے دوپٹے کو اور بھی آگے کر لیا تھا۔ نوید کی نظریں جھکی تھیں۔ میں نے خوشی خوشی سب کو بتایا کہ یہ نوید ہے تو اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ میری بیوی بھی اس وقت کام ختم کر کے لوٹی تھی۔ گھر کے باہر کھڑے ہوئے گارڈ کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور دو سرکاری گاڑیاں دیکھ کر وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی تو نوید پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بچے ہوئے کھانے کا شوپر نیچے گر گیا۔ نوید تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اندر لایا۔ میری بیوی نے اسے بالکل بیٹے کی طرح پالا تھا، اس لیے اس کے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ نوید نے کچھ دیر تو اسے رونے دیا اور پھر اسے چپ کروا کر کہنے لگا کہ بی بی جی ایسے مت روئیے، میرا دل بہت دکھتا ہے۔ ہم لوگ میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا تو وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور جلدی سے نوید کے لیے پانی اور جوس کا انتظام کرنے لگی۔ نوید نے فون کر کے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ باقی لوگوں کو واپس جانے کا کہہ دے، نوید شام کو خود ہی واپس آ جائے گا۔ ایک گارڈ اور ڈرائیور کو چھوڑ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے دونوں چھوٹے بیٹوں کو اشارہ کیا تو وہ راشن اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ کچھ ہی دیر میں بچیوں نے کھانا بنا کر دسترخوان لگا دیا۔
ہم لوگ ایک مکمل خاندان کی طرف بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ نتاشا نے تھکن کا بہانہ کر کے دسترخوان پر آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے نوید کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گر گیا۔ وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بات چیت کرتا رہا اور پھر وہ شام کے بجائے جلد ہی واپس چلا گیا۔ اس نے مجھ سے اور میری بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کل گاڑی بھیجے گا اور ہم سب کو اس کے گھر آنا پڑے گا۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ نتاشا کو جا کر دیکھے۔ دونوں بچیاں بھی اپنی بہن کے پاس جا گھسی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس نے اب تک کھل کر اپنی ماں کو یا مجھے اس دن کے حادثے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ اس کی ذہنی کنڈیشن اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ بھی پوچھیں۔ وہ اب خود کو بہت بری طرح سے شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ نوید کے سامنے میری بیوی اور چھوٹی بیٹیوں نے اسے سنبھالا اور کہا کہ نوید بہت اچھا انسان ہے، وہ کبھی بھی اس سے گزرے ہوئے وقت کا ذکر نہیں کرے گا، اسے شرمندہ نہیں کرے گا۔ میرے دل میں نوید کو دیکھ کر ایک خیال ابھرا تھا، لیکن میں خود ہی اپنے خیال پر شرمندہ سا تھا۔ میں نے کس طرح نوید کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اب میں اس سے کچھ بھی امید رکھتا تو یہ غلط ہوتا۔ اگلے دن بڑی ہی مشکل سے میں نے نتاشا کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا تھا۔ مقررہ وقت پر گاڑی پہنچی۔ برسوں بعد میں نے اپنی بچیوں کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ میری بیوی بھی آج بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ اندر لے کر جانے والے، خود نوید تھا، منشی چچا بھی دروازے میں ہی کھڑے تھے اور ملے اور بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں انہیں دیکھ کر مجھے دلی سکون ہوا۔ ان کی بیگم جو پچھلے برس ہی انتقال ہوا تھا۔ نوید کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ ان دونوں باپ بیٹا ہی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ گھر میں ملازموں کی پوری فوج تھی، لیکن بنا عورت کے بھی کوئی گھر گھر ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد منشی چچا نے مجھے اور میری بیگم کو کہا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ نوید میری 3 بیٹیوں کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے گیا۔ نتاشا نے ماں کی طرف دیکھا تو اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ منشی چاچا نے بہت عزت و احترام کے ساتھ نتاشا کا رشتہ نوید کے لیے مانگا۔ یہ سن کر احسان مندی سے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میری بیوی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ وہ بیٹی کی رضامندی کے معلوم کر کے انہیں جلد ہی بتا دیں گے۔ منشی چادر نے بڑی امید بھرے لہجے میں کہا تھا کہ وہ برسوں سے نتاشا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ انہیں میرے حالات کا بھی اچھی طرح سے علم ہے۔ دوسری طرف نوید نے نتاشا کو براہ راست کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں چھوٹی بہنیں اس وقت بنگلے کو دیکھنے میں مگن تھیں، اور پھر ٹھیک 1 ماہ کے بعد میری بیٹی بڑے مان کے ساتھ بیاہ کر نوید کے گھر کی رونق بنی۔ دونوں چھوٹی بیٹیوں کا دوبارہ سے ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ میرا مکمل علاج بہت اچھے ڈاکٹر سے ہو رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری چھوٹی موٹی دکان کھول لوں۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں دوبارہ سے خوشی کا سامان کر دیا تھا۔ نوید کی کوششوں سے میرا اصل مجرم بھی پکڑا گیا اور انہیں 14 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میری زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے نوکرانی رخشندہ کے خاوند نے دھوکے سے اپنے نام کروا دیا تھا، وہ بھی مجھے واپس مل گیا۔ میرے تجربے کو دیکھتے ہوئے نوید نے دکان کے بجائے میرے لیے ایک چھوٹی سی فیکٹری اپنی ذاتی زمین میں بیچ کر لگا دی تھی۔ میں نے بڑا انکار کیا، لیکن یہ سب اس کی بدولت ہے کہ آپ لوگوں نے بہترین اسکول میں میری پڑھائی لکھائی کا انتظام کروایا تھا اور میرے بابا کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرض سمجھ کر ان کی مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ میں ماضی کی غلطیوں سے اتنا سبق سیکھ چکا ہوں کہ اب میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ اب میرا کاروبار میری محنت کے باعث ترقی کر رہا تھا۔ میری بیوی دن بدن جھولیاں اٹھا اٹھا کر نوید کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اس نے داماد کے بجائے بیٹا بن کر ہمارا ساتھ دیا۔ برسوں کی تکلیف کاٹ کر خدا کے ایک بار پھر سے مجھے اس قابل بنا دیا کہ اب میں فخر سے دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ لاکھ دھوکے اور فریب کھا کر بھی اگر کوئی ایک مخلص انسان سنبھالنے والا مل جائے تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نوید جیسے اعلیٰ ظرف سے انسان کو اس دنیا میں بہت ہی نایاب۔ اللہ پاک سے میرے اور آپ سب کے گھرانوں کو کسی کی بری نظر سے بچائے، آمین۔